انسان مسلمان دنیا دار ہے، ہر مسلمان دیندار ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کوئی جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، یہ چند باتیں کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ دیکھو ابو علی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے ایک عالم ہیں بغداد میں، وہ درس قرآن انہوں نے شروع کیا، سورہ بقرہ سے شروع کیا۔ 26 برس گزر گئے، سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی اور وہ مر گئے۔ اب میں 1 گھنٹے میں ضرورت وغیرہ تو ان کی تو سنا تو چند آیات ہی بتا سکتا۔ تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا۔ زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی، کوئی دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہوں، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد، سب تعریف۔ ایک ہوتی مدح، ایک ہوتی حمد۔ مدح ہے خوشامد اور مدح ہے کسی عوض میں، خوشامد کو بھی مدح کہتے ہیں اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں۔ اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ ذات ہے ہی قابل تعریف، اس کی تعریف اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ تو جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، تعریف۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، سنیے۔ تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد۔ تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتی۔ اسے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ تو خوشامد ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون دنیا اس کو ہی۔ اور جو دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ تو یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں اس کی کھل کے تعریف کر دو، اس کا حق۔ خوشامد نہیں کی زندگی بھر اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا، یہ منافقت ہے۔ خوشامد حرام ہے اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنا تعارف کرانے کے بعد نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی، تجھ سے ہی مانگنا۔ پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھک جانا، بچھ جانا۔
لٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تم ایسے گردن اونچی رکھو علماء ہیں تو ان کو سے جتی سے نہیں لکھا، اور تم لوگوں کے سامنے بچھ جاؤ تو تمہیں آنکھوں کا سرما بنا دے۔ تو بندگی کے قابل صرف ایک، اگر کوئی ایسا ہے جو اس رب کی طرح آسمان بنا دے، جس کیا خوبصورت اللہ نے بات کی، اور اللہ کی طرح زمین کا فرش بنا دے، اور اللہ کی طرح آسمان سے پانی بنا دے، اور اللہ کی برسا دے، اور اللہ کی طرح زمین سے رزق نکال دے، تو اس کی پوجا بھی شروع کر دو، اس سے بھی مانگنا شروع کر دو۔ عبادت کا حصہ ہے اللہ سے مانگنا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت افراط و تفریط ہے، لوگوں نے انسانوں کو خدا کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ آگے قرآن پاک میں 190 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، 190 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، 190 دفعہ، یعنی 99 89 89۔ پہلا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، قرآن کا طرز ہے یا ایھا الناس، سبھی پہلے میں نے سنا، اے لوگ، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد سب، یا ایھا الذین کفروا، اے کافر، یا اہل الکتاب، اے عیسائی یہودی، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، اور ایک طرز ہے یا ایھا الذین، بولو، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی صفت سے پکار کے ہمارے ایمان کی گواہی خود دی، اے ایمان والو، اے یہودیو، اے کتاب والو، اور اے ایمان والو، کتنا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا ایمان والو۔ پہلا آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حق اپنے نبی کا بیان کیا کہ بندگی کا سلیقہ قرینہ کہاں سے آئے گا؟ در مصطفیٰ سے ملے گا، غلامی مصطفیٰ سے ملے گا، کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اس میں پہلا ادب اللہ نے سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب سے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، بے ادبی کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ یہ ترجمہ لفظ کا نہیں ہے، جو مراد ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہودی آتے تھے، ایک راعنا، ہمارا خیال کر، ایک راعینا، ہمارے چرواہے، تو کم وقت آتے تھے اور کہتے تھے راعینا، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کا ادب سیکھو، میرے نبی کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا بھی سیکھو، بولنا بھی سیکھو، اس کی غلامی کو بھی سیکھو، تو پھر تمہارا اللہ سے تعلق جا کر بنے گا۔ اگر تم میرے نبی کے غلام نہ بنے، میرے نبی کے سامنے تم نے ادب کے زانوں نہ جھکائے، تو تم کچھ بھی نہیں پا سکتے ہو اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اللہ کے نبی کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک آپ کی ذات کے لیے ادب، ایک آپ کی زندگی کو اپنے اندر لانا، سب سے بڑا ادب اور محبت تو یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو محبت کے پیمانے اپنے خود ساختہ ہیں نا۔ تو ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی ایک حدیث سنی تھی، میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ نیچے سے پانی لے کر پی رہے تھے، کوئی یہاں مر رہا، کوئی یہاں مر رہا۔ ہم نے کہا کیا کر رہے، کیا کر رہے؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا واہ، بڑی سوکھی محبت بنا لی تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔
بڑا آسان کر دیا تم نے محبت کو. میں بتاؤں میرے اور میرے رب سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں بتاؤں مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو ہمیشہ سچ بولے وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا. کتنے پاکستانی عاشق نکلیں گے اس میزان پر؟ کوئی فیصل آباد کی آبادی 1 کروڑ کے قریب جا رہی ہے، کوئی 15-20 لے آ کے دیو کا سچ ہے، زیادہ نہیں، صرف 20-25 لے آ کے دے دو. ان 8 بازاروں میں کوئی ایک سچا لا کے دے دو. فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ سچ بولتا. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جاؤ بازار میں دیکھو ہر تاجر دھوکے باز بیٹھا ہو. دیکھو سارے ایک جیسے نہیں لیکن بہت کم ہیں جو سچے ہیں اور خیانتدار. فراڈ 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 فراڈ. اسی حرام پیسے سے کچھ خیرات کر دیا، کوئی دیکھ چڑھا دی، لو جی بس کام بن گیا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے رب سے پیار کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ جس جہاں رہتا ہے وہاں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. پڑوسیوں سے، اپنے ہوں پرائے ہوں، سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی زندگی، اس کو پڑھا کرو بھائی. آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں الگ مطالعے میں پڑھا کرو، سیرت پڑھا کرو. جب میں نے سیرت کو پڑھا تو مجھے اسلام اور شکل میں نظر آیا اور اس کی خوبصورتی میرے اوپر کھل گئی. فقہ قانون ہے، قانون میں حسن نہیں ہوتا، شدت ہوتی ہے، سخت ہوتی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور سیرت میرے نبی کی زندگی جو ٹپکتا ہوا شہد ہے، جو کھلا ہوا پھول ہے، جو برستی ہوئی پھوار ہے، گنگناتا ہوا ندی ہے اور چشمہ ہے. گم ہو جاؤ گے نبی کی زندگی میں اگر پڑھنا شروع کرو. آخری بات اس میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کی اہمیت. ایسے میں ٹکڑے ٹکڑے چند آیات بتا رہا ہوں، میں سارا کہاں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں. ساری رات بھی ہم بیٹھے رہیں تو مشکل سے ایک پارہ پورا ہوگا. تو جو اس میں مجھے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہے، تو جو سارا ہی ضروری ہے، سارے قرآن کی ضرورت، جو زیادہ اس میں اہم ہے وہ بتا دیتا. علم، علم انسان کو عزت دیتا ہے، زینت بخشتا ہے. وہ علم دنیا کو ہو یا دین کو. ہمارے جو دینی حلقے ہیں نا، دینی مدارس، اس میں علم کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے اور باقی سب فن ہے. وہ علم نہیں ہے، فنون ہے. ہوتی نہیں، یہ عجب کی بات. دنیا ہو یا دین ہو، علم علم ہے. آپ کو قرآن سے پیش کرتا ہوں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. فَنَّنَّاهُ، ہم نے اسے فن دیا زرہ بنانے کا. یہ علمنا ہے. داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، تو اس سے جیسے عورتیں سویٹر بناتی تھی پہلے زمانے میں، تو ایسے ایسے کر کے ہاتھوں سے زرہ بنا لیتے تھے جو پھر پہنی جاتی تھی تلوار سے بچنے کے لیے. تو اس کے لیے لفظ علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم. یہاں علم کا لفظ ہے. علم الانسان ما لم یعلم، یہاں علم کا لفظ آیا. تو اس عجب سے نکلو کہ ہم علم پڑھ رہے ہیں، لوگ فن پڑھ رہے ہیں. دنیا کی ہر چیز کا جاننا علم ہے.
اور آخرت کی، دین کی، شریعت کی ہر چیز کا جاننا علم ہے۔ جیسے معدنیات بے شمار ہیں، سب معدنیات ہیں، لیکن سونے کی قیمت سب سے اعلیٰ ہے، ہیرے کی قیمت سب سے اعلیٰ ہے، سارے علوم ہیں، اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے اور حدیث پاک کا ہے۔